آج ہماری تجوید کی پہلی کلاس ہے اور اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ تجوید یعنی علم تجوید جو ہے اس سے مراد کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو آسان انداز میں اس کی تعریف سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام پاک کو، قرآن پاک کو کس طرح صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تلاوت درست طریقے سے کرنی سکھائی جاتی ہے، کیونکہ اردو لینگویج میں اور عربک لینگویج میں آوازوں کا فرق ہے۔ جیسے اردو میں بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں ہم ایک جیسی نکالتے ہیں، جیسے سے اور سین کی آوازیں، اسی طرح تے اور توئیں کی آوازیں، الف اور عین کی آواز ہم ایک جیسی نکالتے ہیں، مگر عربک لینگویج میں ان کی آوازیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ تو علم تجوید میں ہمیں عربک جو حروف ہیں، الفابet ہیں، ان کو کس جگہ سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ کوئی چیز جس جگہ سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں مخرج، اور مخرج کی جمع ہوتی ہے مخارج۔ تو تجوید میں ہمیں حروف کے مخارج سکھائے جاتے ہیں، یعنی ہم نے کون سے حرف کو کس جگہ سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سے حروف ہیں جو اردو زبان میں تو پائے جاتے ہیں مگر عربک لینگویج میں نہیں ہیں، جیسے ٹے، دال، پے، یہ وہاں استعمال نہیں ہوتے اور قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ عربک لینگویج میں حروف کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کون سا حرف ہم نے باریک آواز میں پڑھنا ہے، ہلکی آواز میں پڑھنا ہے، کون سا حرف ہم نے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، موٹی آواز میں۔ تو آوازوں کا بھی فرق ہوتا ہے، صفات کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز واپس کی طرف پلٹتی ہے۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جن کے خاص احکام ہیں، نون ساکن کے احکام، میم ساکن کے احکام، تو وہ بھی اس میں ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے پڑھیں۔ پھر جو عربک لینگویج میں جو حرکات ہیں جن کو آپ اردو میں زیر زبر پیش وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور ان کی آوازوں کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، کون سی حرکت کو ہم نے لمبا کھینچنا ہے، کس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، تو یہ سب بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے تجوید میں۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک میں کس جگہ پر رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، تو وقف کے جو احکام ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آپ نے کچھ سائنس دیکھے ہوں گے جو اس پہ علامات وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کیوں ہیں، یہ سب چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کورس میں انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو اس علم کا جو مختصر تعارف ہے وہ بتایا ہے، اور آج کے لیسن میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ ایک رول، جو سب سے پہلا رول ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، کہ اردو زبان میں جو حروف ہم ایک ہی آواز پر ختم کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بے، تے، سے، اس طرح سے پڑھتے ہیں، عربک لینگویج میں اس کو آپ آ کی آواز پر ختم کرتے ہیں، جیسے با، تا، ثا، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے، تجوید کو سمجھانے کے لیے نورانی قاعدہ جو ہے وہ بیسٹ کتاب ہے، اور نورانی قاعدہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان حروف کے اوپر اسپیشل الف لگا کے انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، جیسے بے کو آپ نے پڑھنا ہے با۔ ایک اور چیز آپ آج کی کلاس میں نوٹ کر لیں کہ عربک لینگویج میں الف اور حمزہ کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عربک لینگویج میں جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، یعنی زیر زبر پیش کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زبر آ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں، باقی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں سکھاؤں گی۔ تو آپ نے اس لیسن کو سننا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، کمنٹ کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو یہ میرا جو سمجھانے کا انداز ہے وہ کیسا لگ رہا ہے، اور آپ نے پورا لیسن جو ہے وہ سنا ہے یا نہیں۔